بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک رات، ایک ایسی رات جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اگر وہ رات ضائع ہو گئی تو شاید پوری زندگی ضائع ہو جائے۔ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان میں تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورۃ القدر میں، کہ یعنی لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے کہ اگر ایک رات میں عبادت کریں تو 83 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ تقدیر کب لکھی جاتی ہے؟ قرآن میں آتا ہے کہ اس رات سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ رزق، زندگی، موت، کامیابی، ناکامی، سب لکھا جاتا ہے۔ کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں ہمیں زیادہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی ابن طالب علیہ السلام اور فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ آخری عشرہ آنے سے پہلے ہی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ وہ راتوں کو جاگتے، عبادت کرتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھائی میں کامیابی حاصل کریں، کیریئر میں ترقی حاصل کریں، ذہنی سکون ہو، گناہوں سے نجات ہو، تو رمضان کے آخری دنوں کی تیاری ابھی سے شروع کریں۔ شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو، شاید اگلے رمضان ہمیں ملے نہ ملے۔ اگر اس سال لیلۃ القدر مل گئی تو زندگی بن سکتی ہے۔ تو آج کا عملی پلان ہے کہ 10 منٹ تک روزانہ قرآن مجید پڑھیں، 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ کرنے کی کوشش کریں۔ روز دعا کی لسٹ بنائیں، رات کو 2 رکعت تہجد ادا کریں۔ تو ویورز، رمضان کا پہلا حصہ گزر رہا ہے، وقت تیزی سے جاری ہے۔ آج فیصلہ کریں کہ اس رمضان کو عام رمضان نہیں بنائیں گے، شاید یہی رمضان ہماری تقدیر بدل دے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، اے امام علیہ السلام، میری زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے، رزق میں تنگی ہے، دل بے چین ہے، کیا میری تقدیر بدل سکتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے سچی توبہ کی؟ کیا تم نے دل سے دعا کی؟ کیا تم نے رات کے اندھیرے میں اللہ کو پکارا؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جو بندہ سچے دل سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی لیلۃ القدر کا پیغام ہے کہ تقدیر لکھی ضرور جاتی ہے، مگر دعا، آنسو اور سچی توبہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دیتی ہے۔ امام جعفر صادق سلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم پر مشکلات آئے تو 3 چیزوں کو لازم پکڑ لو: استغفار، درود شریف اور صدقہ۔ اور فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، وہ اپنے دل کو پاک کرے اور لوگوں کا حق ادا کرے۔ لیلۃ القدر کی تیاری میں آپ یہ تسبیحات ایڈ کر سکتے ہیں کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ خاص ذکر جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یا اللہ، یا رحمان، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ایک اور جامع ذکر ہے کہ لا الہ الا انت
سبحانکا انی کنتم من الظالمین۔ سوچئے کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام جیسے عظیم امام دعا اور استغفار پر زور دیتے تھے تو ہم کیوں غفلت کریں؟ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری تقدیر بدلے تو ہمیں اپنے سجدوں کو زندہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آنسوؤں کو سچا کرنا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمیں اہل بیت کے راستے پر چلنے والا بنا، ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم، صبر اور تقوی کا کچھ حصہ عطا فرما۔ اے اللہ، اے میرے پاک اللہ، میرے پاک پروردگار دو عالم، اے دلوں کے حال جاننے والے مولا، آج ہم تیرے در پر خالی ہاتھ نہیں آئے، ہم اپنے گناہ، اپنی کمزوریاں، اپنی ٹوٹی امیدیں ساتھ لائے ہیں۔ اے اللہ، ہماری تقدیر میں اندھیرے لکھے گئے ہیں، تو انہیں اپنے نور سے بدل دے۔ اگر ہماری قسمت میں پریشانی ہے تو انہیں سکون میں بدل دے۔ اگر ہمارے نصیب میں ناکامی ہے تو اسے کامیابی میں بدل دے۔ اے میرے مالک، لیلۃ القدر آنے سے پہلے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرما، ہمیں وہ آنکھیں دے جو راتوں کو تیرے سامنے رو سکیں، ہمیں وہ دل دے جو سچے دل سے توبہ کر سکے۔ اے اللہ، ہماری قسمت میں ایمان کی مضبوطی لکھ دے، ہماری تقدیر میں رزق حلال کی فراوانی لکھ دے، ہماری قسمت میں والدین کی رضا لکھ دے، ہماری تقدیر میں اولاد کی نیکی لکھ دے۔ اے اللہ، جو نوجوان جو بھی گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی زندگی کا رخ بدل دے، ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ان کے ہاتھوں کو حرام سے روک دے، ان کی آنکھوں کو پاکیزگی عطا فرما۔ اے اللہ، جو طالب علم کامیابی چاہتے ہیں ان کی محنت میں برکت دے، ان کی امتحان آسان کر دے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کی تقدیر میں نیک اولاد لکھ دے، ان کے گھروں کو بچوں کی ہنسی سے آباد کر دے، ان کی خاموش دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے سے شفا عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما، جو پردیس میں ہیں ان کی حفاظت اور انہیں سکون عطا فرما۔ یا رب کریم، ہر بیٹی کو اپنے گھر میں، ہر بیٹے کو اپنے گھر میں سکون عطا فرما، اپنی زندگیوں کو اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اگر ہم نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی تو اب باقی زندگی اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق دے۔ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب لیلۃ القدر آئے تو ہم سو نہ رہے ہوں بلکہ تیرے سامنے کھڑے ہوں۔ یا اللہ، ہماری قبروں کو اندھیرا نہ بنانا، ہمارا حساب آسان کرنا، ہمیں پلسی رات سے آسانی سے گزار دینا اور ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے میرے رب، اس رمضان میں میری اور میرے بہن بھائیوں کی، میرے اہل و عیال کی، میرے سٹوڈنٹس کی، سب کی تقدیر بدل دے، میرے ویورز کی تقدیر بدل دے۔ یا اللہ، جو میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جو میری پکیز کی ٹیم ہے، جو میری پکیز فیملی ہے، ان سب کو سکون قلب عطا فرما۔ اللہ، ہماری دعائیں رد نہ کرنا، ہمیں مایوس نہ لٹانا، آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، میرا پورا سلسلہ دیکھنے کے لیے پکیز شیپ پورا کے ساتھ جڑے رہیں اور میری رمضان سیریز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔